الرحيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جلدی آؤ جی سورۃ حامیم مومن کے اندر دعویٰ بیان ہوا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو صرف اللہ کریم کو خالص یہی عقیدہ بنا کے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین. تو اس پر کیا ہو گیا جی؟ بند نہیں ہو گیا؟ بند ہو گیا، بند ہو گیا تجربہ بھی کھولو گے بند ہے. آواز ذرا تھوڑی جی زیادہ کرو گے بند نہ کرو نا. اس پر شبہ مشرکین کا کون ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہی کو پکارو تو ہمیں بزرگ کہتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری پکار نہیں کی، ہمارے نام کی منت منوتی نہیں مانی، اس واسطے مصیبت میں گرفتار ہو گئے. اور کبھی خوابوں میں آ جاتے ہیں اور خوابوں کے اندر کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس واسطے کہ تم نے ہماری پکار کو چھوڑ دیا. اور کبھی بیداری کی حالت میں جنگلوں میں، میدانوں میں، پہاڑوں میں، گھروں میں آ جاتے ہیں بزرگ کہ تم نے ہماری پکار چھوڑ دی ہے، ہمارے نام کی منت منوتی چھوڑ دی، اس واسطے مصیبت میں گرفتار ہو گئے. تو یہ شبہ مشرکین نے پیش کیا تو اللہ کریم نے حامیم سجدہ کے اندر اس کا جواب دیا. اگلی جتنی حوامیم ہیں 6 حوامیم ایک ایک شبہ کا جواب آئے. تو اس شبہ کا جواب دیا گیا حامیم سجدہ کے اندر. فرمایا جو خوابوں میں آتے ہیں یا بیداری کی حالت میں شکلیں نظر آتی ہیں وہ بزرگ نہیں ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں جو اپنی پوجا پاٹ کی تعلیم دیتے ہو، بلکہ وہ شیطان ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکار سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی پکار سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تو اس کا جواب دیا اللہ کریم نے کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان پر شیاطین کو مسلط کر دیا. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ،
آگے پیچھے ان کے وہ جتنے کرتوت ہوتے ہیں وہ مزین کر کے دکھلاتے ہیں اعمال مشرکانہ کو، اور وہ ان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا جو اپنی پوجا پاٹ کی طرف بلائے وہ بزرگ نہیں ہوتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، تو پیغمبر علیہ السلام کا جو تابع دار ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا، اپنی عبادت کی پوجا پاٹ کی طرف نہیں بلاتا۔ پھر شبہ ہوئے، چلو جی مان گئے کہ وہ تو ہوتے ہیں شیاطین، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، پہلی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے کہ غیر اللہ کی پکار کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی پکار، پہلی کتاب میں کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی پکار بھی کرو، نبیوں کی، ولیوں کی، فرشتوں کی، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کریم نے اس شبہ کا جواب دیا حامیم شورا کے اندر، فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی متفق علیہ جو تعلیم تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی، یعنی مسئلہ توحید کا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی متفق علیہ تعلیم وہ اللہ ہی کی پکار تھی، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کے نام کی منت منوتی نظر نیاز مانو۔ اس متفق علیہ تعلیم کے خلاف جو کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے تو وہ شیاطین، باغی علماء جو ہے، باغی علماء اور پیران سو، برے پیر اور برے مولوی، یہ ان کی بغاوت ہے، ان کی شرارت ہے کہ انہیں اللہ کی کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا دین توحید ایک تھا، سب کو حکم ہوگا ان اقیم الدین، یہ سیدھا کرو دین کو، یہ قائم کرو دین کو۔ دین سے مراد دین توحید یعنی لا الہ الا اللہ، کے نہیں ہے کوئی پکار کے لائق سوائے اللہ کے، اور فرقے نہ ہو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بوجھل ہے، بار ہے مشرکین پر وہ مسئلہ توحید کا جو تو بلاتا ہے ان کو مسئلہ توحید کی طرف، یہ بڑا بار ہے، مشرک اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اس بندے کو جس کو اللہ کریم چن لیتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اس بندے کو جو انابت اور رجوع رکھتا ہے۔ جس کے دل میں انابت اور رجوع الی الحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مسئلہ توحید کا سمجھائی دیتا ہے۔ ان الذین اورثوا الکتاب من بعد کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ یہ جو اختلاف ڈالا ہے تو علماء سو نے اور پیران سو نے، برے مولوی اور برے پیروں کا کارنامہ ہے، باغی علماء کا کارنامہ ہے کہ اللہ کی کتابوں نے تحریف کر ڈالی، مسئلے کو بگاڑ دیا، توحید کی جگہ شرک لکھ دا۔ اس واسطے یہ تمہاری حجت ٹھیک نہیں، تمہارا اعتراض ٹھیک نہیں۔ پھر شبہ ہویا، ٹھیک ہے جی چلو مان لیا کہ پہلی کتابوں کے اندر باغی علماء نے تحریف کر دی ہے، مسئلے کو تبدیل کر دیا ہے، پر بات یہ ہے ہم جو ان کو پکارتے ہیں تو ان کو خدا تو نہیں سمجھتے، خالق مالک تو نہیں سمجھتے، ہم جو ان کو پکارتے ہیں تو اپنا ہیلا وسیلہ اور شفیع غالب سمجھ کے ان کو پکارتے ہیں۔ جی وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کام کروا دیتے ہیں، وہ ہمارے شفیع ہیں، وہ ہمارے ہیلے وسیلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا جواب دیا حامیم زخرف کے اندر آخر میں،
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، فرمایا نہیں مالک مختار وہ جن کو پکارتے ہیں مشرک لوگ اللہ کے سوا، نہیں مالک نہیں اختیار رکھتے سفارش کا. ہاں وہ سفارش کے مالک نہیں کہ وہ اپنی مرضی سفارش کے واسطے اللہ کا اذن ضروری ہے. جس کو اللہ پاک اذن دے وہ شفاعت کر سکتا ہے. اور مومن کے حق میں جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے. جس کو بھی اذن دے دے، چاہے نبی کو دے یا ولی کو دے، تو پھر شفاعت بالاذن ہوگی. شفاعت قہریہ نہیں ہے کہ جبری طور پر اللہ سے کوئی منوا لے، نہ اللہ تعالیٰ جی ایسے شریکوں سے پاک ہے. کوئی اللہ تعالیٰ پر جبر نہیں کر سکتا، سب اللہ کے سامنے مجبور ہیں. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ. پھر شروع ہوا. دیکھو جی ہم جو چلو مان لیا کہ وہ شفیع غالب نہیں جی، لیکن بات اتنی ہے ہم جو ان کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں. اس بات ہم ان کی پکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا حامیم دخان کے اندر، فَمَن نہیں کوئی سننے والا نہیں، کوئی جاننے والا اللہ کے سوا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بے شک وہ اللہ ہی ہے ہر وقت سننے والا ہر کسی کی پکار کا اور ہر حال کو جاننے والی ذات. تو حالات کو جاننے والا، حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، اور ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی اللہ. اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی ما فوق الاسباب نہ سنتا ہے اور نہ جانتا ہے. جی جی پھر شبہ ہوا کہ دیکھو جی ہم جو ٹھیک ہے مان لیا کہ بھائی نہیں سنتے نہیں جانتے، پر بات یہ ہے کہ ہمارے باپ دادے ان کی پکار کرتے تھے، ہم اپنے باپ دادوں کی جی اتباع میں ہم بھی ان کی پکار کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس شبہ کا جواب دے دیا سورۃ جاسیہ کے اندر، حامیم جاسیہ. فرمایا نہیں چھوڑو گمراہوں کو، گمراہوں کی تابع داری نہ کرو. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. 18 نمبر ہے جی، صفحہ نمبر 700 آیت نمبر 18 آیت نمبر دیکھ 700 پورا 700. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. پھر ڈال دیا ہم نے آپ کو شریعت پر، ہاں ہم نے آپ کو شریعت عطا فرمائی، یعنی قرآن پاک عطا فرمایا. فاتبعها، پس تابعداری کرتا رہے اس شریعت کی. ہاں قرآن کی تابعداری کرتے. قرآن کیا کہتا ہے کہ پکارو صرف کس کو؟ اللہ کو. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین. یہ شریعت کہتی ہے. تو شریعت کی تابعداری کرو. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. مت تابعداری کر نفسانی خواہشات ان لوگوں کے نرے جاہل اور بدھو ہیں جی، جو بے دین ہیں، جاہل ہیں، جاہلوں کی تابعداری نہ کرو. اللہ کریم نے شریعت عطا فرمائی، شریعت کی تابعداری کرو. اچھا مان گئے، ٹھیک ہے جی کہ وہ جاہل ہیں، ان کی تابعداری نہیں کرنی. بڑا بات یہ ہے نا، ان کی پکار میں تاثیر بڑی ہے، بڑا اثر ہوتا ہے. ہم جو ان کو پکارے نا تو کام بن جاتا ہے، اثر ہے بڑا. اس بات سے ہم پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا جواب دیا حامیم احقاف میں. فرمایا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة
بل ضلوا عنهم وذلك افکهم وما كانوا يفترون. 709 صفحہ آیت نمبر 28. جی 409 آیت 709 آیت نمبر 28 دیکھو. فرمایا کوئی اثر نہیں، کوئی تاثیر نہیں، ہم نے مشرکین کو پکڑا اور پکارنے والوں کو پکڑا، لیکن جو ان کے بناوٹی مشکل کشا تھے جن کو وہ پکارتے رہے ان کو نہ چھڑا سکے. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پس کیوں نہ امداد کی ان مشرکین کی جن کو اللہ نے پکڑا، کیوں نہ امداد کی ان کی مشرکین کی پکارنے والوں کی ان الہوں نے بناوٹے جن کو وسیلہ اور ہیرا بنا رکھا تھا. ہاں قربانا، یہ ہیلا وسیلہ قرب کا ذریعہ بنا رکھا تھا اور ان کو الہ سمجھتے تھے، انہیں کیوں نہ ان کو بچایا اور کوئی امداد نہیں کی. فرمایا ان کی پکار میں کوئی تاثیر یہ نرا ان کا جھوٹ ہے اور گھرنتو ہے، بلکہ سب غائب ہو گئے. اللہ کوئی مشکل کشا نظر نہیں آتا. خدا سائیں دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا. سب غائب ہو گئے. بل ضلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون. تو اللہ تعالیٰ نے 6 شبہات کا جواب دے دیا ہر ایک حامیم کے اندر. پہلی حامیم کے بعد کو سمجھ لیا، پہلی حامیم مومن، اس کے اندر ہے دعویٰ کہ پکارو صرف کس کو؟ اللہ. اس دعوے کے اوپر 6 شبہات ہیں. ہر ایک شبہ کا جواب ایک ایک حامیم کے اندر آتا گیا. پہلا شبہ تھا کہ ہمیں بزرگ کہتے ہیں کہ ہماری پکار کیا کرو، پکار جو نہیں کرتے تم نے ہماری پکار چھوڑ دی، اس بات مصیبت میں گرفتار ہوئے. تو اس کا جواب دیا کہ بزرگ نہیں ہوتے، وہ شیاطین ہوتے ہیں. قیدنا لہم قرانا. پھر شبہ چلو جی وہ شیاطین ہوتے ہیں. بڑا بات یہ ہے نا، ہمیں پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ غیر اللہ کی پکار کیا کرو، تو ہم کیا کریں؟ تو جواب دیا کہ نہ، تمام انبیاء علیہ السلام کی متفق علیہ تعلیم جو تھی کہ اللہ ہی کو پکارو، لا الہ الا. اس متفق علیہ تعلیم کے خلاف جو کچھ لکھا ہوا ملتا ہے شرک وغیرہ، تو یہ باغی علماء کا کارنامہ ہے. اس واسطے باغی علماء کی بات کو چھوڑو، انبیاء علیہ السلام کی متفق علیہ تعلیم کو جی اپناؤ. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی پکار معاف ہو کر اسباب کے لائق سوائے اللہ. پھر شبہ ہوا جی دیکھو ہم کو ان کو خدا تو نہیں سمجھتے جن کو پکارتے ہیں، ہم تو بادشاہ ان کو شفیع غالب سمجھتے ہیں کہ ہمارا سوال ان کے آگے، ان کا سوال اللہ کے، وہ اللہ سے منوا لیتے ہیں اور ہمارے کام کا. اس کا جواب حامیم زخرف کے اندر دے گا. فرمایا نہ ولا یملک الذین یدعون من دون الشفاعۃ. فرمایا وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے جن کو تم پکارتے ہو، اس واسطے اللہ ہی کی پکار کرو. پھر شبہ ہوا جی ہم جو پکارتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ کہ وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، ہمارے حالات اور حاجات کو جانتے ہیں. فرمایا نہ، اس کا جواب حامیم دخان کے اندر. فرمایا انہ هو السمیع العلیم، سننے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ، اور کوئی نہیں سنتا ما فوق الاسباب پکار کو، نہ کوئی حالات کو جانتا ہے. اس واسطے پکار صرف اللہ کی کرو. پھر شبہ ہوا کہ دیکھو جی ہم اپنے باپ دادو کی اقتدا کر رہے ہیں، وہ ان کو پکارتے تھے، ہم بھی ان کو پکارتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سن لیں اور ہماری سفارش. فرمایا یہ اٹکل پچو باتوں اور گمان کو چھوڑو، ہم نے تم کو شریعت دے دیے. ثم جعلناک شریعۃ من الامر، ہم نے شریعت پر تم کو ڈال دیا. فتبعھا، شریعت کی تابع داری کرو، قرآن کی تابع داری کرو. اللہ کا قرآن کہتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے مقدس، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کہتے پکارو صرف اللہ کو اور کسی کی پکار. اب جیلوں کی تابع داری نہیں کرنی،
باپ ہوں دادے ہوں کوئی بھی ہو۔ پھر شبہ پیش کیا کہ دیکھو جی ٹھیک ہے وہ جاہل تھے، لا یعلمون، انجان تھے، چلو ان کی تابعداری، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی پکار میں تاثیر بڑی کام بن جاتا ہے۔ شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے نا، ان کی پکار میں اثر بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں، ہم نے مشرکین کو پکڑا، ان پکارنے والوں کو پکڑا جو غیر اللہ کی پکار کرتے تھے، لیکن جن کی پکار کرتے تھے وہ ان کو میری پکڑ سے نہیں چھڑا سکے۔ جن کو ہیلا وسیلہ بنا رکھا تھا، جن کو جی اپنا شفیع غالب بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کوئی امداد نہ کی۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلہہ، اور سمجھ آگئی نہ آگے؟ تو حامی مومن کے دعویٰ اور اس دعوے پر 6 شبہات کا جواب ہر ایک حامیم کے اندر اللہ پاک نے دے دیا۔ اچھا جی، حوامیم کا جو خلاصہ تھا اور سورۃ زمر کا جو خلاصہ تھا وہ آپ نے پہلے سن لیا کہ وہ آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی سورۃ زمر کا خلاصہ تھا کہ عبادت خالص اللہ کی، وہ آ گیا ایاک نعبد میں کہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کے اندر حوامی میں سبق کا خلاصہ گیا کہ پکارو صرف اللہ کو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ خاص تجھی سے امداد مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ حوامی میں سبا جو تھی ان کا جو دعویٰ تھا سورۃ زمر کے دعوے کی تفسیر ہے، تو یہاں بھی اس طرح ہوگا ایاک نعبد، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی خاص تجھی سے امداد مانگتے ہیں کہ الدعاء بخل عبادہ، الدعاء هو العبادہ، تو محض اللہ ہی کو پکارنا اور امداد مانگنا یہ عین عبادت ہے، یہ عین عبادت۔ ہاں تو اسی بات سے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ سورۃ فاتحہ کا اور سورۃ زمر کا اور حوامی میں سبا کا آپس میں جوڑ اور ربط بیان کیا گیا۔ اب شرک کے اقسام، شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ شرک فی التصرف، لکھو جی، شرک فی التصرف وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پیر فقیر، کسی پیغمبر، کسی فرشتے کے متعلق، کسی مردہ زندہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اختیارات دے رکھے، جو چاہے سو کر یہ مرضی کے مالک ہیں، یہ شرک فی التصرف ہے۔ مرضی کا مالک صرف اللہ ہے، اس نے ذرا بھی اختیار اپنے تصرفات میں کسی کو نہیں دیا۔ بات کو خوب سمجھو، جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اختیارات دے دی ہیں، جو چاہیں سو کرے کر سکتے ہیں، بدی چھٹی کے مالک، نفع نقصان کی پرواہ نہ، یہ شرک ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی التصرف۔ ایک ہوتا ہے شرک فی العلم۔ شرک فی العلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معصیات مخلوق کے کسی فرد کے ساتھ، چاہے فرشتہ ہو، جن ہو یا پیغمبر ہو، ولی ہو، اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سب کچھ جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، یہ غیب جانتا ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، کسی کے متعلق یہ نظریہ رکھنا، یہ شرک فی العلم ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اچھا، شرک فی الدعاء، دعا ما فوق الاسباب، پکار ما فوق الاسباب کے اندر شرک وہ یہ ہے کسی غیر اللہ کو، چاہے وہ فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، بت ہو، مردہ ہو، کوئی چیز ہو، اس کو ما فوق الاسباب غیبانہ حاجات میں پکارنا، یہ شرک فی الدعا ہے، یہ شرک، اس کی تردید ابھی ہو چکی ہے۔ شرک فی النظر، نظر نیاز میں شرک، کہ نظر نیاز صرف اللہ کا حق ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت۔ تو کسی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ماننا، منت منوتی ماننا، یہ شرک فی النظر ہے۔ یعنی کسی پیغمبر کو یا کسی ولی کو یا فرشتے کو یہ کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بیٹا دلوا دے تو تیرے نام پر بکرا چھترا دوں گا، دودھ بانٹوں گا، شرینی بانٹوں گا، جی بیل ذبح کروں گا، تو یہ شرک فی النظر ہے، شرک فی
ہاں، کیونکہ نظر نیاز صرف کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت حق صرف اللہ کا ہے، مخلوق کا حق عبادت نہیں ہے۔ اور سمجھ آ نہیں پئی نے؟ ہاں، اور شرک فی الوجود یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کی جو مخلوق ہے، چاہے پیغمبر ہو یا فرشتہ ہو، یہ ہر جگہ موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، یہ شرک فی الوجود ہے۔ اور صرف موجود ساری کائنات کے اندر اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہونا یا حاضر ناظر ہونا، اس کا مطلب میں نے پہلے سمجھا دیا آپ کو، یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کے سامنے ایسی موجود ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ایک ذرہ موجود ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید واللہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ گھیرا کرنے والا ہر چیز کا، کوئی ذرہ بھی اللہ کے احاطہ قدرت سے، احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، تو ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر، یہ اللہ کریم کی شان ہے، یہ مخلوق کی شان ہے۔ اچھا آگے جناب، شرک فی السمع والبصر، شرک فی السمع والبصر، ہر چیز کی آواز کو سننا، پکار کو سننا، اور ہر چیز کو دیکھنا، ہر وقت دیکھنا، یہ شان کس کی ہے؟ یہ اللہ کریم کی، کہ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور ہر کسی کی پکار کو سنتا بھی۔ اگر یہ عقیدہ کسی پیغمبر کے متعلق یا کسی ولی کے متعلق رکھا جائے کہ وہ پیغمبر بھی جانتا ہے، ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، یا ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے، تو فرمایا یہ شرک فی السمع ہے، شرک فی البصر ہے۔ فرمایا ہر وقت جاننے والا، ہر جگہ سے سننے والا، ہر کسی کا حال جاننے والا، ہر کسی کی پکار سننے والا، انہو هو السمیع العلیم، انہو هو السمیع البصیر، سمیع بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نہ کوئی پیغمبر سمیع ہے، نہ کوئی ولی سمیع بصیر ہے، سمیع بصیر صرف اللہ کریم کی شان ہے۔ اگر کسی غیر اللہ کے متعلق یہ عقیدہ ہے وہ ہر وقت جانتا ہے، سنتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی السمع والبصر۔ اچھا جی، ایک شرک فعلی ہے جی، بات کو خوب سمجھے، شرک فعلی کے سمجھنے کے واسطے چار عنوان ہیں۔ شرک فعلی، شرک فعلی کے مقابلے شرک اعتقادی ہوتا ہے، وہ عقیدے کی بات میں نے آپ کو سمجھا دی، وہ عقائد رکھنے ہیں۔ اچھا، وہ ہے عقیدے کا شرک۔ اب شرک فعلی آ گیا، اس کے سمجھنے کے واسطے چار عنوان یاد رکھنا۔ تو کیا ہے؟ نیازات اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ، دو، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، یہ چار عنوان ہیں اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے۔ نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ۔ سمجھو بھائی، نیازات اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر منت ماننی، اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر منت ماننی، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ ہی کے نام کی منت منوتی، نظر نیاز ماننی، یہ کیا ہے؟ توحید ہے، یہ ایمان ہے۔ نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ماننا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ بکرا ہے، چھترا ہے، دودھ ہے، حلوہ ہے، زردہ ہے، پلاؤ ہے، شیرینی ہے، کپڑا ہے، نقدی ہے، جو بھی غیر اللہ کے نام کی منت منوتی نظر نیاز ہو، کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ بس سمجھے دے بیٹھے؟ اچھا، تحریمات اللہ، یہ بعض حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام پر حرام کر دیا، خاص حالات میں حرام کر دیا، تو یہ ہیں تحریمات اللہ۔ جیسے
حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا ہے، اس نے احرام باندھا ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا یا حرم کی حد کے اندر شکار کرنا، یہ اللہ نے حرام کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا۔ اس کی حرمت کو باقی رکھنا ہے، اس شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، کسی کو دعوت بھی نہیں کرنی، اشارہ بھی نہیں کرنا، بتلانا بھی نہیں، اس کو مارنا بھی یہ حرام ہے۔ اس کو ہے تحریمات اللہ، یہ ایمان ہے۔ تحریمات غیر اللہ، غیر اللہ کوئی بھی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، نبی ہو، ولی ہو، اس کی تعظیم کے واسطے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا، کپڑا نہ پہننا، گھوڑے پر سواری نہ کرنا کیونکہ حضرت صاحب کا ہے، جی گائے ہے، بھینس ہے، اس کا دودھ نہ پینا، یہ حضرت صاحب کی، اگر میں دودھ استعمال کروں گا تو برباد ہو جاؤں گا، اور سنتے بیٹھے ہو۔ یہ تحریمات غیر اللہ کی تعظیم کے واسطے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا، یہ تحریمات غیر اللہ، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو شرک کی دو قسمیں نکلی، شرک فعلی کی، نیازات غیر اللہ یہ بھی شرک ہے، اور تحریمات غیر اللہ یہ بھی شرک ہے۔ بات کو سمجھو، نیازات غیر اللہ یہ حرام ہے، خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام کی منت منو، چاہے دودھ ہو، جی شیرینی ہو، حلوہ ہو، زردہ ہو، پلاؤ ہو، بکرا ہو، چھترا ہو، گوشت ہو، کپڑا ہو، یہ خنزیر کے گوشت سے بڑھ کر حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی منت منوتی کا جو مال ہوتا ہے۔ اور تحریمات غیر اللہ، بات کو سمجھو، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا، یہ تحریمات غیر اللہ۔ کسی کی تعظیم کے واسطے جی قبر کے ساتھ درخت کھڑے ہیں، ان کو نہیں کاٹنا، گھاس نہیں کاٹنا، کیوں؟ اگر میں درخت کاٹوں گا، لکڑی کاٹوں گا، گھاس کاٹوں گا تو حضرت صاحب ناراض ہو جائیں گے، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اور سنتے بیٹھے ہو، یہ گھوڑا حضرت صاحب کا تھا، میں اس پر سواری نہیں کر سکتا، یہ بیل گھاس بھینس ہے، گائے بھینس ہے، اس کا دودھ میں استعمال نہیں کر سکتا، اس کا گوشت نہیں، کیونکہ حضرت میں اگر میں استعمال کروں گا تو برباد ہو جاؤں گا۔ تو اپنے اوپر ایک حلال چیز کو حرام کر دیا، اس کو تحریمات غیر اللہ۔ اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس تحریم کو توڑو، اس چیز کو استعمال کرو، دودھ پیو، سواری کرو، لکڑی کاٹو، یہ تمہارے واسطے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اب یہ دو قسمیں شرک ہوگی، اور دو قسم تحریمات اللہ، نیازات اللہ، یہ دونوں توحید ہیں اور ایمان یقین ہے۔ اب ذرا اس کو قرآن پاک میں دیکھنا ہے، دیکھو جی، نیازات غیر اللہ، نیازات اللہ کے متعلق پہلے دیکھ لیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ہاں جی سورۃ حج 17 پارہ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ پوری کریں اللہ تعالیٰ کے نام کی نظریں، قربانیاں ذبح کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے، مینا کے مقام پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے نام کی نظریں پوری کریں، اے حکم ہے، یہ ایمان ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، سمجھ آگے، یہ تمہارے واسطے حلال ہے۔ بات کو خوب سمجھے، اللہ تعالیٰ کے نام کی منت منوتی، نظر نیاز مانا، اللہ نیک بیٹا عطا فرما، تجھے راضی کرنے کے واسطے میں روزہ رکھوں گا، نفل پڑھوں گا، بکرا چھترا دوں گا، یہ اللہ کے نام کی منت منوتی، نظر نیاز، یہ ایمان ہے، اس کا جی پورا کرنا پھر واجب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی منت منوتی مان رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے، 16واں پارہ سورت مریم، دوسرا رکو، نظر کا طریقہ خود اللہ کی تعلیم فرماتے ہیں۔ بی بی مریم کو جب اس نے بچہ جنا، بڑی غمگین بیٹھی تھی، اللہ کریم نے سبق تعلیم فرمایا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
فلن اکلم اليوم انسیا فإما ترجن من البشر أحدا، اے بی بی مریم جب تو بچہ اٹھا کے جائے گی اپنی بستی میں اپنی قوم کے پاس، اگر دیکھے تو کسی بشر انسان کو تیرے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، تو میں تجھے سبق پڑھاتا ہوں، فقولی، پس کہہ دینا تو اے مریم، انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے نظر مانی رحمان کو راضی کرنے کے واسطے چپ کے روزے کی۔ اللہ دیکھو، اللہ تعالیٰ خود طریقہ تعلیم فرما رہے منت منوتی ماننے کا، نظر لیا کہ نظر مانو، منت منوتی مانو، لیکن اللہ رحمان کے نام کی مانو۔ کسی پیغمبر کے نام کی منت منوتی نہیں ماننی، نظر نیاز نہیں ماننی، کسی بنی مردہ زندہ کے نام کی منت منوتی نہیں ماننی، نظر نیاز نہیں مانی، کسی فرشتے کے واسطے حصہ مقرر نہیں کرنا، کسی جن کا حصہ نہیں نکالنا، منت منوتی نہیں ماننی۔ جی منت منوتی اگر غیر اللہ کے نام کی مانی جائے گی تو وہ حرام ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا۔ منت منوتی مانو، نظر نیاز مانو تو اللہ کے نام کی، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بس ہرگز کلام نہ کروں گی میں آج کے دن کسی انسان کے ساتھ۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی ولی کو نظر اور منت ماننے کا طریقہ خود تعلیم فرمایا ہے۔ اچھا جی، بی بی مریم کی والدہ عمران کی بی بی، وہ بھی منت منوتی مان رہی ہے، نظر مان رہی ہے۔ دیکھو کس کے نام کی، گھر کے ساتھ زندہ پیغمبر زکریا علیہ السلام بیٹھا ہے، زندہ پیغمبر کے نام کی منت منوتی نہیں مانتی، نظر نیاز نہیں مانتی۔ کیا کہ اذ قالت امرأۃ عمران، سفر نہ اٹھے تھے، اتنی میں آیتیں پڑھ گیا، سفر ضائع کرو۔ تیسرا پارہ جی، صفحہ نمبر 77۔ ہاں جی، اذ قالت امرأۃ عمران، وہ وقت یاد کرنے کے قابل جب کہا عمران کی بی بی نے، اللہ نمبر 35۔ اللہ کے نام کی نظر مان رہی ہے۔ دیکھو جی، رب انی نذرت لک، رب اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے واسطے، انی نذرت لک ما فی بطنی، جو کچھ تو نے میرے پیٹ کے اندر بنایا، محررات، تیرے راستے میں آزاد کیا جائے گا۔ دیکھا، منت منوتی مانو، اللہ کے نام کی مانو، جس طرح اللہ کا ولی مان رہا ہے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ہاں فتقبل منی، میری نظر منوتی قبول فرما، میری دعا قبول فرما۔ میں تیرے نام کی منت منوتی کیوں مان رہی ہوں اور تجھے کیوں پکار رہی ہوں؟ میرا ایمان رکھیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو ہے سننے والا دعاؤں کا، جاننے والا حالات اور حاجات کا۔ دیکھا، یہ ہو ایمان یقین کہ سمیع علیم صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور منت منوتی کس کے نام کی ماننی ہے؟ اللہ۔ اب یہ سارا طریقہ اللہ نے بیان فرما کے ہمیں تعلیم دے دی کہ نظر نیاز منت منوتی صرف میرے نام کی۔ اچھا جی، تو یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ اب غیر اللہ کے نام کی منت منوتی کا حکم سنو کہ وہ جو ہے خنزیر سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کو دیکھو، دوسرا پارہ سورۃ بقرہ، دوسرا پارہ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ صفحہ نمبر 37۔ ہاں 37۔ دیکھو، انما پکی بات ہے، حرم علیکم المیتۃ، حرام کیا اللہ کریم نے تمہارے اوپر مردار کو۔ مردار اس جانور حلال کو کہتے ہیں جو حلال ہو لیکن بغیر ذبح کے مر جائے۔
اللہ وہ مردار ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کا کھانا حرام کر دیا۔ والدم گردن والی رگوں کا جو خون ہے دم مسفوح اس کو بھی حرام کر دیا۔ ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا۔ یہ درجے نا پہلا درجہ حرام کا مردار، اس سے اوپر والا درجہ خون، اس سے اوپر والا درجہ خنزیر کا گوشت، خنزیر سے اوپر والا درجہ حرام کا۔ وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز، ہر وہ چیز چاہے جانور ہو یا کپڑا ہو، شرینی ہو، یہ دودھ ہو، کوئی چیز ہو، یہ شہرت دی گئی ساتھ اس کے واسطے تقرب غیر اللہ کے، جو نامزد کر دی گئی واسطے تقرب غیر اللہ کے، وہ ہر چیز حرام ہو گئی۔ جو غیر اللہ کی تعظیم کے واسطے، غیر اللہ کے تقرب کے واسطے مانی گئی، منت نظر نیاز مانی گئی، وہ خنزیر سے اتنا درجہ حرام۔ اللہ ما اہل به لغیر اللہ، سمجھے دے بیٹھے ہو؟ یہ ہے غیر اللہ کے نام کی منت مت کے حکم کے، خنزیر سے بڑھ کر ہم۔ اب قبر پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، ہائے ہائے، بکرے چھترے لے جاتے ہیں، زرد پلا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، شرینی بانٹی جاتے ہیں غیر اللہ کی تعظیم کے واسطے، یہ سب خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما اہل به لغیر اللہ۔ یہ ہے جی دوسرا پارا۔ اب چھٹا پارا نکالیں، سورۃ مائدہ 150۔ دیکھو جناب، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اسی ترتیب سے حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم اور دم مسفوح رگوں والا خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز حرام کی گئی جو شہرت دی جائے ساتھ اس کے واسطے تقرب غیر اللہ کے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، غیر اللہ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میں ادا کروں گا تو بچ جاؤں گا، ادا نہ کروں گا تو برباد ہو جاؤں گا، اس تقرب اور خوشنودی کے اعتقاد کی بنا پر جو چیز منت منوتی مانی جائے وہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ وہ بکرا نہیں، اب جو چھترا مانا گیا بکرا مانا، وہ بکرا نہیں، وہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ وہ شرینی شرینی نہیں ہے، وہ شربت شربت نہیں ہے، ہاں وہ گوشت نہیں ہے، وہ خنزیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 8واں پارہ سورۃ انعام، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ۔ 8واں پارہ سورۃ انعام، جی صفحہ نمبر 207۔ دیکھو جی، اللہ کریم نے اسی ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا کہ مردار حرام، اللہ، دم مسفوح حرام اور خنزیر کا گوشت حرام، کیونکہ یہ گند ہے، گوں ہے، فإنہ رجس او فسقن، یعنی وہ کلمہ بھی حرام جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کے نام کی منت منوتی مانی جائے، ہاں وہ چیز تو بہت حرام ہے نا، وہ کلمہ بھی حرام ہے جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کے نام کی منت منوتی مانی جائے، وہ کلمہ بھی حرام اور خبیث کلمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب 14واں پارہ سورۃ نحل 393، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اسی ترتیب کے ساتھ
115 आयत नंबर। हाँ, आयत नंबर 115। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, पक्की बात हराम कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार का खाना, वद्दमा खून का पीना, व लहमल खिंजीर खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बी, गैरुल्लाह के नाम की मन्नत मनोती नजर नियाज खिंजीर से बढ़कर हराम। बात समझ आ रही है? हाँ। अल्लाह ताला हर मुसलमान को दीन की सही समझ नसीब फरमाए। शुक्र खुदा आए मुस्तफ़ा, शुक्र खुदा आए मुस्तफ़ा, लाए नूर खुदा किताबे खुदा, भूले भटकों को राह मिल गया। शुक्र खुदा आए मुस्तफ़ा, लाए नूर खुदा किताबे खुदा, भूले भटकों को राह मिल गया। हलाल और हराम की तमीज़ नसीब हो गई। हाँ, कि फलां चीज़ हलाल है, फलां चीज़ हराम है। ये चार हराम अल्लाह ने चार मकामात पर इसी एक तरतीब के साथ बयान फरमा दिए। आखिरी दर्जा हराम का गैरुल्लाह के नाम की मन्नत मनोती नजर नियाज, कब्रों के ऊपर देगें पकाई जाती हैं जर्दे पुला की। हाय हाय, उस बुजुर्ग के नाम की मन्नत मनोती नजर नियाज। मेरे दोस्तों बुजुर्ग हो, ये बुजुर्ग अल्लाह का बंदा है, तो ये नजर नियाज बंदे का हक नहीं है, अल्लाह का हक है। अल्लाह का हक मार के बंदे को देना ये खुदा की तौहीन है। ये चीज इस वक्त खिंजीर से बढ़कर हराम है कि खुदा की बेकदरी कर रहा है, अल्लाह की तौहीन कर रहा है, अल्लाह की बेइज्जती कर रहा है। इस वक्त फरमाया गैरुल्लाह के नाम की मन्नत मनोती खिंजीर से बढ़कर हराम है। वो चावल चावल नहीं, वो जर्दा जर्दा नहीं, वो पुलाव पुलाव नहीं, वो शरीनी शरीनी नहीं, वो दूध दूध नहीं। जो गैरुल्लाह के नाम की मन्नत मनोती वाला है वो खिंजीर के खून और गोश्त से बढ़कर हराम है। अल्लाह अल्लाह। और सुनते बैठे हो? हाँ, बेदार हो जाओ। अल्लाह का कुरान क्या सबक दे रहा है। दौड़ दौड़ के खाते हैं चावल, हैं जर्दा पुला। अली हजवेरी की कबर पर देगे पकाई जाती, पक्की पकाई मिल जाते हैं। हाय हाय हाय। तो हजरत पीर के नाम की 11वीं का दूध खिंजीर से बढ़कर हराम है। कोई मामूली मसला नहीं है। दूध पैदा करने वाला अल्लाह, तो मन्नत मनोती के लायक भी अल्लाह है। चावल पैदा करने वाला अल्लाह, तो मन्नत मनोती के लायक भी, नजर नियाज के लायक भी। बकरा छतरा पैदा करने वाला अल्लाह, तो मन्नत मनोती के लायक भी। हाँ जी, अल्लाह का हक अदा करो। ये थी जी गैरुल्लाह के नाम की मन्नत मनोती नजर नियाज। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नाम की मन्नत मनोती भी सुन ली, वो ईमान है, वो मानो। और गैरुल्लाह के नाम की मन्नत मनोती नजर नियाज का हुक्म भी सुन लिया। तहरीमात अल्लाह वो देखो जी, 7वां पारा सूरत माइदा, 7वां पारा जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए मोमनो, ला तक़तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम। आए मोमनो, सफ़ा नंबर 174, 174, आयत नंबर 94, आयत नंबर 94। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमनो, ला तक़तुलुस सैदा, मत कत्ल करो शिकार को, व अंतुम हुरुम, दरहाल कि तुम इहराम की हालत में हो। अब देखो, शिकार करना जायज़ है, शिकार को मारना भी जायज़ है, हलाल है। लेकिन जब तुमने इहराम हज का बांध लिया या उम्रे का इहराम, अब शिकार को नहीं मार सकते। अगर मारोगे तो वो हराम है, उसकी चट्टी दी भी पड़ी गई। अगर समझ आ रही है?
اچھا، تو یہ ہے تحریمات اللہ، اس کی حرمت کو باقی رکھنا ہے جی۔ اور تحریمات لغیر اللہ، تحریمات لغیر اللہ، غیر اللہ کی تعظیم کے واسطے کسی چیز حلال کو اپنے اوپر حرام کر دینا، وہ حرام نہیں ہوتی، وہ تمہارے واسطے حلال ہے، کھاؤ۔ دوسرا پارہ جی، دوسرا پارہ، میرے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صفحہ نمبر 36 صفحہ جی 168 آیت دیکھو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہارے واسطے زمین کے اندر پیدا کیے، حلال طیب سمجھ کے کھاؤ، وہ تمہارے واسطے حلال ہیں، پاکیزہ ہیں۔ غیر اللہ کی تعظیم کے واسطے جو چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام کر رکھی وہ حرام نہیں ہیں، وہ تمہارے واسطے حلال ہیں، طیب ہیں، کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مت تابعداری کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی غیر اللہ کی تعظیم کے واسطے جس چیز کو تم حرام کرو گے اپنے اوپر وہ شیطان کی تابعداری ہوے گی۔ شیطان کا کہنا نہ مانو، شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسی طرح پٹی پڑھا دی شیطان نے لوگوں کو، جو لوگوں خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہو تو یہ کپڑے اتار دو، ننگے ہو جاؤ۔ آؤ، اب مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی ہو گئی، یہ کپڑے پہننے تمہارے واسطے حرام ہیں۔ استغفر اللہ، کپڑے پہننے تمہارے واسطے، یہ شیطان نے پٹی پڑھا دی۔ اب مرد بھی ننگے، عورتیں بھی، خدا کے گھر کا طواف، ہائے ہائے استغفر۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، کپڑے پہنو، تمہارے واسطے کپڑا پہنا حلال ہے، شیطان کا کہنا نہ مانو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ دیکھا، شیطان تم کو حکم کرتا ہے برائی کے ساتھ، ہائے شرک کا، اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، تمہیں ننگا کرتا ہے، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 8واں پارہ لگا دیں، 8واں پارہ سورۃ الاعراف 215 صفحہ نمبر جی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہائے ہائے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ دیکھو صفحہ نمبر 216 31 ہاں 216 آیت نمبر 31، دیکھا جی، اللہ کریم نے فرمایا اے اولاد آدم خذوا زینتکم، پکڑو تم لباس اپنا۔ اللہ کریم نے لباس پیدا کیا، تمہاری زیب و زینت بھی ہے اور تمہارے نگیز کو بھی ڈھانپتا ہے، ننگے نہ ہو، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ ہائے ہائے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے نزدیک ننگے ہو کر کے نہ جاؤ، حرم پاک کے اندر ننگے ہو کر کے طواف نہ کرو، مسجد حرام کے اندر ننگے ہو کر داخل نہ ہو، کپڑے پہن کے داخل ہو۔ اللہ، وَكُلُوا، اور اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام نہ کرو، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، جو کھانے کی چیز اس کو کھاؤ، جو پینے کی چیز کو پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی لا تشرک، اگر غیر کی
تعظیم کے واسطے تم اس کھانے پینے کی چیز کو اپنے اوپر حرام کرو گے تو تم شرک کرو گے، یہ اسراف ہے، یہ اشراک باللہ ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا اَيْ لَا تُشْرِكُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ کریم نہیں پسند کرتا شرک کرنے والوں کو۔ وہ گل سمجھ آتی پہ پچھلے رکوع پہ آ جاؤ۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم تحقیق پیدا کیا ہم نے تمہارے واسطے لباس۔ آیت نمبر 26، آیت نمبر 26 دیکھو جی، جو تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے، نگیز کو ڈھانپتا ہے، اور تمہاری زیب و زینت ہے، لباس پہنو۔ اللہ، یہ لباس بھی ہو، بدن ڈھانپا ہوا ہو، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لباس تقوی کا۔ شرک سے بچو، کفر سے بچو، نافرمانی سے بچو، یہ لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ اللہ، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے نا، ان کو کہا جاتا یہ تو بے حیائی ہے، تو وہ کیسے اگلی آیت دیکھو، واللہ امرنا بہا، اللہ، واللہ امرنا بہا، خدا پر بہتان لگاتے، وہ کہتے اللہ نے حکم کیا ہم کو ساتھ اس بے حیائی کے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 28 دیکھو، وہ کہنے لگے واللہ امرنا بہا، اللہ کریم نے حکم کیا ہم کو ساتھ اس بے حیائی کے کپڑے اتارنے کے، یہ کپڑے اتار کر طواف کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ کریم نہیں حکم کرتا ساتھ بے حیائی کے۔ اللہ، یہ ننگا ہونا بے حیائی، زور سے ننگا ہونا بے حیائی ہے۔ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، اللہ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں اپنے ساتر کو ڈھانپو، ننگے ہو کر طواف نہ کرو، کوئی مسجد بھی ہو، مسجد کے قریب جاؤ تو کپڑے پہن کے جاؤ، ننگے ہو کر کے۔ لیکن وہ نیکی سمجھتے تھے، شیطان نے پٹیاں پڑھا دی تھی۔ تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں یہ کپڑے استعمال کرو، کھانے کی چیز استعمال کرو، پینے کی چیز استعمال کرو، غیر اللہ کی تعظیم کے واسطے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام مت سمجھو۔ یہ ہے تحریمات غیر اللہ۔ نیازات غیر اللہ کا حکم سمجھ لیا، تحریمات غیر حکم سمجھ لینا، اور اللہ کے نام کی نظر نیاز کا حکم بھی سمجھ لیا، جی اللہ کے نام کی جو تحریم ہے اس کا حکم بھی سن لیا۔ جی یہ تھا شرک فعلی، اس کے 4 عنوان تھے۔ بس یہ شرک فعلی ختم ہو گئے۔ شرک کے اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ شرک کی جو جڑ ہے وہ یہ عقیدہ ہے شفاعت قہریہ۔ لکھو جی، شفاعت قہریہ، شفاعت غالبہ، یہ شرک کی جڑ ہے۔ مشرک جو نبی کو پکارتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں، ان کو خدا تو نہیں سمجھتے نا، کہتے ہیں ہم جو ان کو پکارتے ہیں اپنا وسیلہ سمجھ کے کہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ یہ جڑ ہے، اس کو کہتے ہیں شفیع غالب، کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ ضرور ان کی مانتا ہے، اللہ مجبور، استغفر اللہ، مجبور ہو جاتا ہے۔ 11واں پارہ جی نکالے، سورہ یونس، سورہ یونس جی۔ اللہ کریم نے اس سفارش کی نفی کی ہے، فرمایا کوئی شفیع غالب نہیں، اللہ تعالیٰ کو منوانے والا جبر طور پر کوئی نہیں، سب اللہ کے سامنے مجبور ہیں۔ فرشتے مجبور ہیں اللہ کے حکم کے، نبی مجبور ہیں، ولی مجبور ہیں، زندہ مردہ سب مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ مرضی کا مالک ہے۔ بات کو خوب سمجھے جی۔ کون سا حوالہ میں پیش کر رہا تھا؟
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. دیکھو آیت نمبر 295 صفحہ نمبر 295. ہاں آیت نمبر 18 دیکھو. وَيَعْبُدُونَ مِن